الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار و دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے، دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے، اپنی قسمت کو چمکا سکتے۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ دواخانوں کا چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا مانگنا اللہ پاک کو محترم سامعین یہ بے حد پسند عمل ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیوں تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔
تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے۔ اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں کفن کا کپڑا پھاڑے، ستیاناش ہو جائے، زمین پھاڑے، یہ وہ خامخواہ۔ اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر دھڑام سے آ کر پڑ جاتی ہے۔ اب اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں وہ امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ شاید لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بس، سفل عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے، لوگوں کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تم سامعین، ہم خوب اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے پہ 100% یقین کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے تو مجھے 100% یقین ہے۔ مولا نے فرمایا گمان کرو، بس ٹھیک ہے، میرے پاس گمان ہے، اعمال نہیں ہے، فیصلے اس کے پاس ہیں، لیکن گمان تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ مثلا دعا کے سلسلے میں ہمارا گمان ہو کہ اللہ پاک جل شانہ ہماری ہر آمین، ہر دعا کو قبول کر رہے ہیں، تو اللہ پاک جل شانہ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ گرامی قدر معزز سامعین، اللہ کے آخری رسول امام الانبیاء شاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی توحید کے لیے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صدمے اور پریشانیاں اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعوت دیتے تھے، اللہ کے سوا کوئی پوجا اور عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دستگیر ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ وہی مشکل کشا، وہی اولاد عطا کرنے والا، وہی موت اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ یقین جانو اس کائنات کے ذرے ذرے پر بس اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، چنانچہ آیت الکرسی میں ارشاد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جاتے رہے، سب نے یہی بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی توحید ہے۔ توحید شرک کی ضد ہے، توحید نجات کا مدار ہے، توحید جنتی اور جہنمی کی کسوٹی ہے۔
ہمارے اندر اسلام کی بلڈنگ کی مضبوطی دیکھنا ہو تو فرماتی ہے توحید سے پتہ چلے گا۔ قرآن کریم میں بار 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 جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ ذرا غور کرو اور غور سے سنو، اللہ کی قدرت دیکھنا ہو، توحید سیکھنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، اللہ کی قدرت ہم دیکھنا چاہتے ہیں، توحید سیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لو اور غور کرو، دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لے کر غور کرو۔ کون کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ دودھ کا کٹورا ہمیں توحید سکھلا دے گا، دودھ کا کٹورا ہمیں توحید سکھلا دے گا۔ آپ دودھ پینے سے پہلے ذرا سوچو یہ دودھ آیا کہاں سے، کس نے بھیجا؟ کالی بھینس میں سے سفید اجلا کون دے رہا ہے؟ اس کی رنگت کالی، اس کا گوبر بدبودار، اس کا خون لال سرخ، مگر وہ کون ہے جو دودھ میں جانور کا کالا پن بھی ملنے نہیں دیتا؟ بھینس کالی ہے، سفید دودھ کون دے رہا ہے؟ اس کی رنگت کالی، اس کا گوبر بدبودار، اس کا خون لال سرخ۔ کون ہے وہ جو دودھ میں جانور کا کالا پن بھی ملنے نہیں دیتا؟ کیا مجال کہ دونوں مل جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گوبر ایک طرف خون، دونوں کے بیچ میں سے ہم دودھ صاف شفاف اجلا تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا اللہ کی توحید دیکھیے، ایک طرف دیکھو گوبر ہے، ایک طرف دیکھو خون ہے۔ خون کی کیا مجال کہ اپنی رنگت دودھ میں ملا کر لال کرے، اور گوبر کی کیا مجال کہ اپنی بدبو دودھ میں ملائے۔ بدبو اور خون کی رنگت سے بچا کر سفید دودھ دینے والا کون؟ چنانچہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 66 ارشاد خداوندی ہے۔ دھیان سے سنیے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 66 ارشاد خداوندی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے۔ اللہ اکبر! 14 پاری کا آیت ایمان تازہ کر دیتے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص پیور دودھ۔ گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص پیور دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے وہ ہم پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک طرف دیکھو گوبر، ایک طرف دیکھو خون ہے۔ خون کی کیا مجال کہ اپنی رنگت دودھ میں ملا کر لال کرے، اور گوبر کی کیا مجال کہ اپنی بدبو دودھ میں ملائے۔ بدبو اور خون کی رنگت سے بچا کر سفید دودھ دینے والا کون؟ اللہ ہی، یا اللہ بھی؟ اللہ بھی کہنے والوں کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ شرک سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 51، اس میں ارشاد ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو معبود اللہ مت بناؤ، وہ تو صرف یکتا معبود ہے،
تو تم مجھ ہی سے ڈرو، تم دو معبود اور دو اللہ مت بناؤ، وہ تو صرف ایک معبود ہے، تو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وہ تو سمجھ، توحید مسلمانوں کے لیے ایمان کی جڑ ہے۔ دیکھیے ذرا دھیان سے سنیے، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں، آپ پڑھتے وقت میں غور کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے۔ ایک ہے رب اور ایک ہے اب، ایک ہے رب اور ایک ہے اب۔ رب کے معنی کیا؟ پالنے والا اللہ، رب کے معنی پالنے والا اللہ، اور اب کے معنی ابا، باپ، والد، فادر۔ اب کے معنی والد، فادر، باپ، ابا کہتے ہیں، اور رب کے معنی پالنے والا اللہ۔ محترم سامعین، اب، رب اور اسی طرح کہہ دو اب پر، دونوں کے معنوں پر غور کرو۔ یہ دونوں پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتے۔ رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں، اب ابا میں فرش والوں کو برداشت نہیں۔ دیکھو، کسی استاد سے پوچھو آپ کے شاگرد کتنے، وہ خوشی سے بولے گا 50، 100، 200 وغیرہ۔ کسی عورت سے پوچھو تمہاری سہیلیاں کتنی، خوشی سے جواب دے گی 2، 5، 10 وغیرہ۔ کسی باپ کو پوچھو تمہارے بچے کتنے، جواب وہ خوشی سے دے گا۔ لیکن آپ کسی کو یہ پوچھو تمہارے ابا کتنے ہیں، توبہ توبہ، کیا خیال ہے تمہارا، کیا جواب ملے گا؟ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، کیونکہ سوال ہی غلط ہے۔ کیونکہ باپ کتنے نہیں، ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے پوچھو نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، صدیقین کتنے ہیں، شہید کتنے ہیں، قرآن کریم خوشی سے جواب دے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم کو پوچھیں پیراں کتنے ہیں، چندہ حسینی، راجے بخشار، محبوب سبحانی، ینکنچی، لاڑے مشاق، داول ملک، غریب نواز، بندے نواز، کیسے کیسے پیراں بنا رکھے۔ رشتے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیراں کون سے؟ ہمارے راجے بخشار، تمہارے چندہ حسینی، نہیں رشتہ نہیں جمے گا بھی۔ پیراں کے یہ نام پوچھ کر رشتے جو ہے جوڑے جا رہے ہیں۔ تمہارے پیرا راجے بخشار، تم لوگ راجے بخشار کو مانتے ہو، ہم لوگ چندہ حسینی کو مانتی ہیں، ہم لوگ محبوب سبحانی کے کٹے پہ چڑھتے ہیں اور ان کی کندوری کرتی ہیں، 11ویں شریف کرتی ہیں، غوث پاک گھوڑے چڑھاتی ہیں۔ رشتہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، توبہ توبہ، سب غلط ہے، سب غلط بات ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ اللہ کے بڑے بڑے بندے تھے۔ تو قرآن کریم سے پوچھو نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، صدیقین کتنے ہیں، شہید کتنے ہیں، قرآن کریم خوشی سے جواب دے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم کو پوچھے پیراں کتنے ہیں، حاجت کو پوری کرنے والے کتنے ہیں، اللہ کتنے، تو قرآن کریم بھی بے حد غصے میں آتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے سچے بیٹوں کا ابا بھی ایک اور سچے مسلمانوں کا ربا بھی ایک۔ قرآن کریم کو پوچھے پیراں کتنے، حاجت کو پوری کرنے والے کتنے، اللہ کتنے، تو قرآن کریم بھی بے حد غصے میں آتا ہے۔ جیسے پوچھو تمہارے ابا کتنے، کیسے غضبناک ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بے حد غصے میں آتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے سچے بیٹوں کا ابا بھی ایک اور سچے مسلمانوں کا ربا بھی ایک۔ توجہ کیجئے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کو مانتے، اللہ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور آخری نبی اور اللہ کے رسول ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ یقین جانو ہمارے پاس جو جان ہے اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ کروڑ ہا کروڑ کی دولت ہے ہمارے پاس، ایمان کی دولت۔
اللہ رب العزت کے یہاں ایمان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ ایمان کی قیمت اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے تو ایک ایمان والے کے برابر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اچھی طرح بٹھا لو، ہمارا ایمان ہماری اصل دولت اور اصل خزانہ ہے۔ کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کی قیمت اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا تو اسے آسانی سے گنوا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے واقعات سے اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، دھیان سے سنیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری امی نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی، میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو مجھے ایک دھوکے باز ملا، اس کے پاس گوڑ تھا کھانے کا، گوڑ میٹھا، مجھے بلا کر کہا یہ چکھو، میں نے گڑ کو چکھا تو میٹھا لگنے لگا، پھر کہنے لگا اب اپنی سونے کی انگوٹھی چکھو، تمہاری جو انگلی میں انگوٹھی چکھو، میں نے انگوٹھی چکھا تو کچھ بھی مزہ نہ لگا۔ دھوکے باز کہنے لگا میری چیز میں مزہ ہے، مٹھاس ہے، تمہاری چیز میں مزہ نہیں، پھیکی ہے، مزے والی چیز لے کر بے مزہ چیز دے دو۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر سونے کی انگوٹھی دے دی کیونکہ اس میں مزہ نہیں تھا، اور میں نے گڑ لے لیا کیونکہ میں بچہ تھا۔ محترم سامعین دیکھو، چیز کی قیمت معلوم نہ ہونے پر کس طرح گنوا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کو ایمان کی قیمت معلوم ہو جاوے تو نہ ہم شرک کریں گے، نہ شرکیہ کام کریں گے، بلکہ ایمان بڑھنے والے اعمال کریں گے۔ محترم سامعین دیکھیے، ایمان والوں کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے 3 قسم کی رکاوٹیں پیش آتی ہے، بڑی دھیان توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلے نفس کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے میری ہر بات پوری ہونی چاہیے، اسی طرح انسان کا نفس بھی ہر کام میں ضد کرتا ہے، میری چاہت پوری ہونی چاہیے۔ پہلی رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی نیکی کے راستے سے ہٹا کر انسان کو گناہ کے راستے پر لگاتا ہے، وہ روڑے اٹکاتا ہے، گناہوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ رشوت لینے والے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم رشوت اپنے لیے تو نہیں لے رہے، آخر بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے۔ گویا دیکھو اس کے سامنے وہ گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے مگر انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تو نے مصلیتاً جھوٹ بولا ہے۔ یہیں سے آدمی کی مصلیتاً جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں۔ شیطان کے گر محترم سامعین ہر بندے کی مناسبت سے ہوتے ہیں، دنیا دار کے لیے اس کی مناسبت سے اور دیندار کے لیے اس کی مناسبت سے۔ عامی انسان کا شیطان بھی عامی ہوتا ہے، ایک دائی کا شیطان بھی دائی ہوتا ہے، ایک عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ شیطان کو رشوت دے دیں وہ آپ کی جان چھوڑ جائے، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی خوشامد کر لیں، وہ کہے کہ اچھا آج کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، صبح نماز کو جو ہے آپ کو تھپکی نہیں دوں گا، سوئے تو چلے گا آپ۔ تیسری رکاوٹ انسانوں کی طرف سے آتی ہے، کبھی رشتہ داری یہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، رشتہ دار لوگ دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کسی کی شخصیت یا اس کی شکل و صورت اچھی لگی، وہ دل میں بس گیا، اب سارا دن اسی کی سوچیں غالب رہتی ہیں، روک پالا ہوتا ہے، دن رات اسی خیال میں مر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھائی بنایا مگر وہ کسا ہی نکلا، خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھائی بنایا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، منہ بولا بھائی، رشتے کا بھائی، فلاں بھائی، خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھائی بنایا مگر وہ کسا ہی نکلا۔
کبھی اہل خانہ گھر والے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کئی نوجوان چاہتے ہیں ہم سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنائیں اور داڑھی بنائیں، مگر ان کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے. دیکھیے، ہر داڑھی والے کو دلہن ملتی ہے، لیکن ہر دلہن کو داڑھی والا نہیں ملتا. کئی نوجوان سنت کے مطابق بیچارہ ہو اپنا چہرہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے. حالانکہ عجیب حقیقت ہے، ہر داڑھی والے کو دلہن ملتی ہے، لیکن ہر دلہن کو داڑھی والا نہیں ملتا. کئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ گھر میں ٹی وی ہو، لیکن بچے ٹی وی نکالنے ہی نہیں دیتے. ماں چاہتی ہے کہ ٹی وی نکل جائے، لیکن بچے جو ہے سنتے نہیں. یہ انسان کو ظاہر میں بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. یقین جانے محترم سائن، حقیقت میں وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، جہنم خرید رہے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کو جہنم مل رہی، آپ ان کی وجہ سے جنت سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کے خلاف عمل پر وہ آمادہ کر رہے ہیں. تو ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کرتے رہنے کا نام مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ مومن کو ساری زندگی کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں وزن میں اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، مثلا کاغذ، لکڑی، گھاس پھوس وغیرہ. لیکن کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں، بلکہ وہ پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے ہم گھاس پھوس اور تنکے نہ بنیں، بلکہ ہم چٹان بن جائیں، بہتے ہوئے پانی کا رخ پھیر دیں. کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، یاد کرتا ہے زمانہ ان نوجوانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان نوجوانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. آج کفر اور بے حیائی کا سیلاب بڑھ رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ذرا دھیان سے سنیے محترم سامعین، ایمان افروز واقعہ ہے، بڑے دھیان توجہ کے ساتھ سنیے. فرعون، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، انا ربکم الاعلی، جو خدائی دعویٰ اس نے کیا تھا. فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی. کنگھی کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی. اسی دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی. جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا. جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی، اللہ نہیں مانتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے. چنانچہ اس لڑکی نے مشاطے سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا اللہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے. جب لڑکی نے مشاطے کا دو ٹوک جواب سنا تو بھاگی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، جی آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو اللہ نہیں مانتی. اب بیٹی کی لگی لپٹی باتیں سن کر فرعون کا آیا غصہ. چنانچہ کہنے لگا، اچھا مجھے اللہ نہیں مانتی، اب میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہوں کہ یا تو موسیٰ کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے.
دھیان سے سنیے، فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہا تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو، میرے دربار میں سجدہ کرو، مجھے اللہ مانو۔ وہ کہنے لگی اللہ اکبر، اور ذات کتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ محترم سامعین، ہمارے خواتین ماں بہنیں اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک عورت ذات بیچاری وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے مشاطے کو بڑا ڈرایا دھمکایا، اس کا نام تھا مشاطہ، اس کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، فقد ما انت قاد، اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے انا کا مسئلہ بنا لیا، اسے بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ فرعون نے کہا اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، اسے زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی، میخ، تاکہ وہ بالکل حرکت نہ کر سکے۔ اب سنیے، اسی دوران وزیر آیا، کہنے لگا میں آپ کا نمک کھا رہا ہوں۔ فرعون سے کہا اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، بادشاہ سلامت، اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو، گردن اڑا دو، یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی معصوم بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لیٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سینے پر قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چھوٹی سی بچی، کیسا کم بخت ظالم ہوگا، معصوم بچی۔ اب سنیے، وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی اب میرے دل میں اتنا ایمان بھر چکا ہے، میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہہ رہی ہے اب میرے دل میں اتنا ایمان بھر چکا ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطے کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ توبہ تو جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس مشاطے نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تم جو مرضی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بالآخر اس عورت کو بھی اس جلاد نے، ظالم نے شہید کر دیا۔ محترم سامعین، فرعون اس کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا، اپنے گھر میں جب آیا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ والی، کیسے مضبوط ایمان والی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔
سنیں گے آپ، ذرا دھیان سے سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان کا ایک شمع اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی اللہ والی، کیسی پختہ اور مضبوط ایمان والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں آیا فرعون کی بیوی اللہ والی ایمان والی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ایک عورت کو مشاطہ کو عبرتناک سزا میں نے دی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی بیوی نے کہا تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کو بھی قتل ناحق کیا۔ فرعون نے کہا پگلی ذرا سن تو صحیح، میں نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی، وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا وہ حیران رہ گیا، اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں سے چن کر اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے اسے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار تو وہ ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پروردگار تو وہ ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تیرے پیٹ کے اندر گندگی ہے، تو خدا ہو سکتا ہے؟ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، غضبناک ہوا، آگ بگولا ہوا، لہذا کہنے لگا میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں، تجھے چھوڑ سکتی ہوں، میرا پروردگار ہے، میں اپنے پروردگار کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تجھے چھوڑ سکتی ہوں، تیرے ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں، میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، میرے اللہ کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو کیا کرتا ہے کر لے، تیری جو مرضی کر لے، میں میرے پروردگار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ذرا دھیان سے سنیے، جب اس نے باتیں سنی وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلوا لیا اور کہنے لگا دیکھو جی یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، کتنا بڑا پلان چلا ہے، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے علیہ السلام، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوا لیا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے، لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اتنی اس کی عزت ہوتی تھی۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے،
تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ میں نے تجھے اپنے محبوبہ بنایا ہے، اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے دیکھ محروم ہونا پڑے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کہنے لگی اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، میں نے پروردگار کو مان لیا ہے، اللہ مان لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا اور ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے، اگر کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو اتنی شرم آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بیچاری بالآخر عورت تھی، شرم کا پتلا تھی۔ عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے وہ اب کتنے عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ فرعون کو بڑا غصہ آ رہا ہے، آگ بگولا ہو گیا ہے۔ فرعون نے کہا اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل بنگلے پر لگی رہیں، میری کوٹھی پر لگی رہیں، اور اس کے ذہن میں بات رہے میں نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے کھال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ توبہ توبہ۔ اب بتائیے وہ زندہ عورت ہے، اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا، چھلنی ہو گیا تھا۔ فرعون کا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ کہنے لگا مرچی لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو، مرچی اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ توبہ توبہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچی ڈال دی گئی تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی، اللہ علیہ۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 11، 28 پارہ قریب الختم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم میں آیت مذکور ہے۔ ترجمہ، اور اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے، آسیہ کا نام نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، تفسیروں کے اندر ان کا نام بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا لفظ یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی یعنی آسیہ کی، جبکہ اس آسیہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر تعمیر کر،
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر تعمیر کر، اور تو مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی، اے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے، یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا، سبحان اللہ۔ اب ذرا حضرت مشاطہ کا انعام دیکھیے، اللہ رب العزت بھی کیسے قدردان ہے۔ ان دو عورتوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قابل رشک اجر اور ثواب دیا۔ دھیان سے سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے معراج کے وقت جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے، قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلا رکوع پہلی آیات۔ تو راستے میں ایک وادی میں سے خوشبو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل جو خوشبو میں یہاں سے سونگ رہا ہوں وہ تو بڑی انوکھی خوشبو ہے، وہ تو بڑی انوکھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے محل میں مشاطہ نامی جو ایک نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا انعام بھی سنیے۔ فرعون کی جو بیوی تھی ایمان میں پختہ تھی، جس نے فرعون کو اللہ نہیں مانا انسان مانا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو کیا انعام ملا؟ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اہلیہ صاحبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آخری لمحات میں تھی، انتقال ہو رہا تھا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خدیجہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہو، جب جنت میں جاؤ تو وہاں میری بیویوں کو سلام کہنا، اپنی سوکنوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی کون سی بیویاں جنت میں ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں آپ میری پہلی بیوی ہو، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میری بیویاں بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کے محل اس کی نعمتوں کو لات مارتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوقات سے بڑھ کر اسے انعام عطا فرماتے ہیں۔ کہاں وہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی اور جنت میں کہاں وہ ہمارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر زندگی گزارے گی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس طرح محترم سامعین اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے 10ویں نمبر پر ہے الجبار جل جلالہ و عم نوالہ۔ اس کے معنی ہی بگڑے ہوئے کاموں اور حالت کو درست کرنے والا زبردست۔ زمین ہل رہی ہے یا ٹھہری ہے، اسی طرح سورج حرکت میں ہے یا رکا ہوا ہے، اس سے بحث نہیں،
مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین صورت اسی الجبار کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ سارا عالم مجبور ہے، ایک بھی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اسی زبردست مالک کے دست قدرت میں۔ فرشتے اور جنات انسان نہیں بن سکتے، انسان فرشتہ یا جن نہیں بن سکتا، ہاتھی چونٹی مونگی نہیں بن سکتا، چونٹی ہاتھی نہیں بن سکتی، اس الجبار کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ کیا مجال کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکے جب تک اس کی بھیجی ہوئی ہوائیں اس ذرے یا پتھر کو حرکت میں نہ لائیں۔ انسان پرندوں کی طرح نہیں اڑ سکتا، مچھلی کی طرح پانی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین کے نیچے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مچھلی پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی اور کیڑے مکوڑے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ الغرض سارا عالم مجبور ہے اور اس الجبار کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس طرح جھگڑا ہوا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ جسے وجود ملا فنا ضرور ملی۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ رہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دن کی بجائے رات آ جائے، رات کی بجائے دن۔ موسم اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، کبھی رات بڑی کر دیتا ہے، کبھی چھوٹی کر دیتا ہے۔ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں۔ چنانچہ محترم سامعین دھیان سے سنیے، دنیا میں بہت سی جگہوں میں سمندر میں ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف کڑوا، دونوں مل کر بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن میٹھے پانی کی یا کڑوے پانی کی مجال نہیں کہ ادھر ادھر گھسے، اپنی رفتار چھوڑے۔ دونوں کے درمیان میں اللہ نے آڑ بنا دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ فرقان میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 53 اللہ ارشاد فرما دے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ترجمہ، اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملا کر چلائے۔ اللہ اکبر! کیا قدرت ہے اس جبار کی! وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملا کر چلائے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور اس میں ایک نمکین کڑوا ہے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی اور ایک مضبوط روک رکھ دی ہے۔ دونوں مل کر چل رہے ہیں، لیکن ادھر کا پانی اس میں ملتا نہیں، نہ ادھر کا ادھر، آدھا میٹھا آدھا کڑوا، دونوں مل کر چل رہے ہیں۔ دنیا میں کئی جگہ محترم سامعین یہ سمندر آپ کو ملے گے۔ الجباروں کے کچھ خواص سنیے۔ فرماتے ظالموں کے ظلم سے، ان کے قہر سے محفوظ رہنے کے لیے جو صبح شام 226 مرتبہ پڑھے تو محفوظ رہیں گے، ان کی حفاظت ہوتی رہے گی اللہ پاک کی طرف سے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے۔ حفاظت کے لیے یہ عجیب و غریب اس بابرکت نام میں تاثیر ہے۔ اور فرماتے ہیں جو شخص چاندی کی انگوٹی میں یہ اسم نقش کر کے پہنے گا، اس کی ہیبت اور اس کی شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ محترم سامعین، کچھ احتیاطی تدابیریں ذرا سنیے۔ فرماتے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر فوراً سونے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر فوراً سونے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں، کم سنائی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تک کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے نہ گزر جائیں ہرگز مت سویا کریں۔ فرماتے ہیں اگر کان میں کوئی دوا ڈالنے کی ضرورت پڑے، تاثیر میں وہ گرم ہو یا سرد، ہمیشہ نیم گرم ڈالو
اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر بچپن سے عادت رکھیں کہ کبھی کبھی کان میں روغن بادام تلخ 5 بوند نیم گرم ٹپکا لیا کریں تو امید ہے کہ اخیر عمر تک کبھی سننے میں فرق نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایمان کامل اور ہدایت کامل سے مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جمعہ کے جو یہ دن ہیں الحمدللہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں اور جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جمعہ کے دن صبح نماز کے بعد ماشاءاللہ ہماری ذکر کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، تقریباً گزشتہ مرتبہ 7,500 7,500 تک تقریباً لگو بگ الحمدللہ ذاکرین ذکر کی مجلس میں شریک تھے۔ سید الذاکرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، جوق در جوق فرشتے آ کر اس جگہ گھیر لیتے ہیں، اس جگہ کو چھاؤں کر لیتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں کبھی بیڈ روم میں، کبھی کچن میں، کبھی ہال میں، کبھی دوسرے روم میں الگ الگ ذکر کریں تاکہ پورا گھر برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا ہے فرشتوں کے خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعین ہے، جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا وہاں جمع ہو، اس ذکر کو سنیں۔ اس کی بہت بڑی بڑی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ صبح جو تقریباً 6:55 یا 7 پر جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر شرکت کریں اور اپنے دلوں کو جو ہے اس سے منور فرمائیں، اللہ کے نام کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، دعا ہوگی۔